غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مومنو تم اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے دن کا تم تیاری تم نے کیا کر رکھی ہے اس کے بارے میں کبھی غور و فکر کرو. آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن کی اس آیت کو سن لینے کے بعد کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. سب سے زیادہ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے دنیا میں بلڈنگیں بنائی ہو, جس نے دنیا میں بینک بیلنس جمع کیے ہو, جس نے دنیا کے اندر گاڑیاں خریدی ہو, جن کی بیویاں خوبصورت ہو, جن کے پاس مکان ہو, جن کے پاس بہت زیادہ لڑکے اور لڑکیاں ہو, جو بڑا مال و دولت والا ہو, وہ سب سے بڑا کامیاب نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑا کامیاب قرآن کی درستی سے اور قرآن کے نظریے سے اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا سکسیسفل آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے, جنت کے اندر داخلہ کر لے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ جہنم سے کیسے بچائیں. جہنم سے کیسے بچائیں؟ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم آپ کو کوئی ایسا چیز دے دیں کہ جس کو آپ پی جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. ایسی دوائی میرے پاس نہیں ہے, لیکن کچھ وائرس, ابھی یہ کرونا وائرس چل رہا ہے نا, اب میں کچھ اینٹی وائرس دیتا ہوں جہنم سے بچنے کے لیے. اینٹی وائرس, اس وائرس کو لیجئے, استعمال کیجئے. جہنم سے بچنا ہے تو ان وائرسز کا استعمال ہونا ضروری ہے. آج ہماری زندگی میں کتنے وائرسز آ گئے ہیں. زنا کی وائرس, شراب کی وائرس, حرام چیزوں کی کھانے کی وائرس, ظلم کرنے کے وائرس, بے نمازی کی وائرس, بے پردہ ہو کر کے لڑکیاں چلنے والی وائرسز, یہ تمام کی تمام وائرسز آج ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں. ان تمام وائرسوں کو ختم کرنا ہو تو چند اینٹی وائرس لے لو. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اور اندازہ لگاؤ, اگر جہنم سے بچنا ہے تو ان وائرس اینٹی وائرس کا استعمال کرنا اپنی زندگی میں ضروری ہے. پہلا اینٹی وائرس وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. ہر کسی کو سوچنا چاہیے, چاہے وہ بڑھاپے کی عمر میں ہو, چاہے جوانی کی عمر میں ہو, ہر کسی کو سوچنا چاہیے. جوان کو یہ نہیں ارے ہم تو ابھی جوان ابھی موج مستی کر دو, نہیں, ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ابھی ابھی تمہاری موت ہو سکتی ہے, ابھی ابھی تم مر سکتے ہو, ابھی ابھی تمہاری موت ہو سکتی ہے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں سوچنا چاہیے اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی یہی سوچ تھی, نبی اکرم بھی یہی سوچا کرتے تھے. صحابہ کرام کو اسی سوچ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ لوگوں اس قیامت کے دن کی تیاری کر لو, اس جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو, نبی اکرم بخشے بخشائے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے نبی اپنی زندگی میں بھی دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. آپ نے حضرت حارث تمیمی کو یہ دعا سکھلائی اور آپ نے حضرت حارث تمیمی کے کان میں فرمایا, اے حارث تمیمی اذا صلاۃ المغرب, جب تم مغرب کی نماز ادا کر لو, جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو یہ کہا کرو اللہم اجرنی من النار. یہ کہا کرو اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 7 مرتبہ اپنی زبان سے کہو. پھر فرمایا اذا صلاۃ الصبح, مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تم یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور اگر تیری موت رات کی تاریکی میں ہو جائے, وجبت لہ الجنہ, تیرے لیے جنت واجب ہے, یعنی تو جہنم سے بچ جائے گا, تجھ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا. اور جب تم صلاۃ الصبح, جب تم اذا صلاۃ الصبح, جب تم صبح کی نماز ادا کر لو تو اپنی زبان سے یہی کہو اللہم اجرنی من النار 7 مرات, 7 مرتبہ اپنی زبان سے یہ جملے کہو. نبی اکرم نے فرمایا دن کے اجالے میں اگر تیری موت ہو جائے تو داخل جنہ, تو جنت کے اندر داخل ہوگا. مغرب کی نماز, فجر کی نماز, مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں,
مغرب کے وقت تو ہم تو بازار میں گھومتے ہیں، ہم نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لو 7 مرتبہ، رات کی تاریکی میں تیری موت ہو جائے، وجبت لہ الجنہ، تو جنت کے اندر تو داخل ہوگا۔ یہ میں نہیں، یہ دنیا کا کوئی مفتی نہیں، کوئی مولوی نہیں، امام الانبیاء سید المرسلین، وشو کا سردار جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وجبت لہ الجنہ، تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی جب تم مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو۔ مغرب کے نماز کے وقت تو بازار میں گھومنے سے فرصت نہیں ہے۔ اب ایک اور وقت کب پڑھنا؟ فجر کے وقت۔ فجر کے وقت یہ مسلمان نماز پڑھیں گے، اور رمضان کے مہینے میں جب فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم مہینے میں کیا پڑھیں گے؟ سحری کھانے کے بعد جانوروں کی طرح سو جاتے ہیں، ابھی کیا پڑھیں گے؟ اذا صلاۃ الصبح، جب تم صبح کرو، صبح کی نماز پڑھ لو، نماز صبح پڑھ لینے کے بعد اپنی زبان سے یہ جملے کہو اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ یہ جملے دہرا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے گا، جنت میں داخل کر لے گا۔ اگر دن کے اجالے میں تیری موت ہو گئی، ظاہر سی بات ہے کوئی رات میں مرتا ہے یا دن میں مرتا ہے، اگر تم نے اس دعا کو تم نے اپنی زندگی میں کر لیا تو میرے بھائی وجبت لہ الجنہ، تیرے لیے جنت واجب ہے۔ کتنے لوگ فجر اور ظہر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو اگر جہنم سے بچنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، جہنم سے بچنا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی تمہیں شرک نہیں کرنا ہے، کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، غیروں سے تمہیں مرادیں نہیں مانگنی ہے، حاجتیں نہیں مانگنی ہے، مشکل کشا کسی اور کو نہیں سمجھنا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت و ذلت کا مالک وہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، موت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ ان وائرسز اور ان کورونا وائرس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو ضرور کریں، لیکن میرے بھائیوں تم کورونا وائرس سے تو ڈر رہے ہو، لیکن کورونا وائرس پیدا کرنے والی ہستی سے تم ڈر نہیں رہے ہو۔ اس ہستی کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر، اس وحدہ لا شریک کے اوپر یقین کر، بھروسہ کر، جو اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس کو آکسیجن دے سکتا ہے، وہ اللہ کیا تمہیں رزق عطا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کیا تمہیں روزی نہیں دے سکتا ہے؟ اس اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، روزی روٹی کا مالک وہی ہے۔ نماز کی پابندی کیا کرو، اپنے زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ نہ کرو، کسی اور کے اوپر یقین نہ کرو، اسی کے اوپر تمہاری زندگی گزرنی چاہیے۔ توحید کے اوپر زندگی گزارو، شرک کو اپنے زندگی سے ریجیکٹ کرو، ڈیلیٹ کرو، اور توحید کو اپنے زندگی کے اندر انٹری کرو، لازم پکڑ لو۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کتنوں عبادتیں کر لو، کتنوں صدقہ خیرات کر لو، مسجدوں میں مدرسوں میں لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دو، اگر تم نے شرک کر لیا اللہ کی قسم جنت تو جانے کی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گی، جہنم تیرے لیے واجب ہے۔ سنیے، اس وجہ سے اس کو سمجھنا بہت ضروری، جہنم سے بچنے کے لیے یہ کرنا ضروری کہ شرک کبھی بھی مت کریے گا۔ فرمایا معاذ ابن جبل ان قتلتا او حرکتا، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا کر کے راکھ بھی کر دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ ایکم برہما دتیہ ناستی نیہنا نہ کنچن، ایک ہی برہما ہے، ایک ہی پوجا یوگ ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں ہے۔ There is no God but God is only one without second، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ایک اللہ، اسی اللہ سے مانگو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور سے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی اللہ تمام لوگوں کی حاجتوں کو سنتا ہے، وہی اللہ ساری کی خواہشوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ اس اللہ کے سامنے تمام کے تمام افراد اپنی اپنی حاجتیں رکھ رہے ہیں، اپنی اپنی ضرورتیں رکھ دیں، اپنی اپنی خواہشیں رکھ دیں، اللہ تعالیٰ
تمام کی خواہشوں کو پورا کر دے، اللہ کی دولت میں، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آئے گی۔ اگر کوئی آدمی سمندر کے اندر اگر سوئی ڈبوتا ہو اور اس کے نوک کے اندر جتنا پانی آ جائے اتنے ہی خزانے کے اندر کمی آئے گی۔ تمام کائنات کے لوگوں کو دے لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اے لوگوں، اس اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے کیوں مانگتے ہو؟ اسی اللہ کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ اگر تمہیں جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ہے، فرمایا مماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کے موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے اللہ اسے بچا لے گا۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ زندگی میں شرک نہیں کرنا ہے۔ بیٹا بیٹی نہیں ملا تو چلے گئے بابا۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ پنجاب کا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک پیر صاحب قبر سے باتیں کر رہے تھے، سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ ابھی پولیس والے نے اس کو نکالا، کتنا بڑا کیسا رہتا بتائیے، چونا لگانے والے کیسے کیسے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پورا آکسیجن وغیرہ سب لگایا ہوا ہے اور ادھر سے مرید وغیرہ سب چاروں طرف لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ میرے پرانی تقریریں نہیں سنی ہے؟ مرید پیر صاحب، ہاں فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، 2-4 سال ہو گیا ان کو بیٹا بیٹی نہیں ہوتا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا چاہیے، بیٹا کہ بیٹی؟ ارے بیٹا چاہیے، ٹھیک ہے لے لو، 5000 بیٹا ہو جائے گا۔ یہ بابا سنا رہے ہیں، سن بھی رہے، جواب بھی دے رہا۔ قرآن کی آیت کا انکار، وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کی صبح تک تمہاری پکار کو سن نہیں سکتا۔ ایک پیر صاحب کا پیر دبا رہا تھا، ایک مرید صاحب اہل حدیث ہی تھا، قرآن و حدیث کے اوپر اس نے عمل کیا ہوا تھا، پیر دبا رہا تھا اور اپنی باتیں رکھ رہا تھا۔ پیر صاحب یہ میرا مسئلہ، یہ مسئلہ، پیر دبانے لگا، پیر صاحب کی نیند آ گئی، سو گیا، نیند کھلی۔ ہاں کیا بول رہے تھے تم؟ میں تو سن ہی نہیں پایا، میں کہا تو آپ نے سنا نہیں، سو گئے تو سن نہیں پائے؟ نہیں۔ مرید کہتا واہ رے بابا، واہ رے پیر صاحب، جب سونے کے بعد تو سن نہیں سکتا ہے تو مرنے کے بعد تو کیسے سنے گا؟ تو بابا نہیں، تو پیر نہیں، تو دھوکے باز ہے۔ یہ کہہ کر کے بھاگ گیا، کہا کہ اسی اللہ کو سناؤں گا جو مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کی آواز کو سنتا ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں کوئی پکارتا اس کی پکار کو سنتا ہے، جو کوئی چونٹی رات کی تاریکی میں چلتی ہو اس چونٹی کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے، اسی اللہ، اسی رب کو پکاروں گا، تجھے نہیں پکاروں گا۔ وہ پیر کا دباغ گستاخ وہابی باغ یہ کہہ کر کے بھگا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اسی وجہ سے فرمایا لوگوں اپنی زندگی میں سب کرنا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو پارٹنر مت سمجھنا، کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بیٹا بیٹی دینے والا مت سمجھنا۔ اگر تو نے ایسا جان لیا، کتنا بار حج کر لو، عمرہ کر لو، جہنم تیرے لیے واجب ہے۔ توبہ کرو، شرک سے اپنی زندگی میں توبہ کراؤ، اپنے بال بچوں سے کراؤ، خود توبہ کرو میرے بھائیو، تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو اور جہنم سے بچ سکتے ہو۔